شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں قد خلت من قبلہ رسل تحقیق ان سے پہلے بہت سارے رسول دنیا سے گزر گئے أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں سے اسلام سے پلٹ جاؤ گے وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ جو کوئی اپنی ایڑیوں پہ پلٹ گیا فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا پس ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ اور ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ ساری دنیا اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے میرے محترم پیارے بھائیوں سن 11 ہجری کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو آج کی تاریخ ہے اس کائنات کا دنیا کا سب سے بڑا سانحہ رونما ہوا نہ اتنا بڑا سانحہ پہلے رونما ہوا ہے اور نہ ہی قیامت تک اتنا بڑا واقعہ ہوگا یہ سب سے بڑا واقعہ تھا شروعات کیسے ہوئی ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو اللہ کے نبی علیہ السلام میدان عرفات میں اپنی قصبہ اونٹنی پہ سوار تھے آپ نے اونٹنی کے رکابوں کے اندر
قدم رکھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے صحابہ کرام کا جو 1,44,000 کا مجمع تھا، آپ نے بلند آواز سے کہا الا تسمعون، کیا تم میری بات سن رہے ہو؟ 3 دفعہ آپ نے یہ فرمایا۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، شاید آئندہ سال تم اس طرح مجھے یہاں نہ پاؤ۔ ایک صحابی سب سے پیچھے کھڑے تھے، وہ اونچی آواز سے پیچھے سے کہنے لگے پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہنا، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنا، وصلوا خمسکم، اپنی پوری 5 نمازیں پڑھنا، وصوموا شہرکم، رمضان کے روزے رکھنا، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کرنا، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، اپنے امیر کی بھی بات ماننا، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تمہارا رب تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ صحیح ترمذی میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں 867 نمبر یہ حدیث ہے۔ حجۃ الوداع سے آپ فارغ ہوئے، اس کے بعد آپ کے جذبات سے، احساسات سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اشاروں اور کراؤں سے ایسی علامات نمودار ہوتی، ایسا محسوس ہوتا جس طرح آپ دنیا فانی کو چھوڑ کر بس جا رہے ہیں۔ ماہ سفر شروع ہو گیا، سن 11 ہجری ہے، آپ احد تشریف لے گئے اور احد کے شہداء کے لیے آپ نے وہاں دعا کی، اور آپ اس طرح دعا کر رہے تھے جس طرح آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک دن آدھی رات اٹھ کر آپ کبھی بقیع قبرستان میں چلے گئے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعا شروع کر دی، اور آپ دعا میں کہہ رہے تھے تم پر سلامتی ہو، جو اس وقت زندہ ہیں ان سے تم جو ہو نا، تم زیادہ آرام کے اندر ہو، فتنے تاریخ راتوں کی طرح نمودار ہو رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، اور پہلے سے دوسرا زیادہ بڑا ہوتا ہے، ان قریب ہم بھی آپ کو ملنے والے ہیں۔ 29 سفر کی بات ہے، آپ ایک جنازہ پڑھانے کے بعد واپس لوٹے تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہو گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ آپ کو پٹی باندھنا پڑی، اس درد کے ساتھ ہی آپ کو بخار شروع ہو گیا، بخار بھی بڑا تیز تھا۔ اسی بخار اور درد کی حالت میں 11 دن آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں، 11 دن آپ نے نمازیں پڑھائی، آپ کی بیماری دن بدن شدت اختیار کر رہی تھی۔ آپ پوچھتے ہر دن کہ میں آج رات اپنی ازواج مطہرات میں سے کس کے ہاں ٹھہروں گا؟ ازواج مطہرات امہات المومنین سمجھ گئی آپ کی بات کو کہ آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا جی ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ یہاں رہنا چاہیں آپ وہاں رہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے عائشہ کے گھر میں منتقل کر دو۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو سہارا دیا ہوا ہے۔
آپ کو لے جا رہے ہیں اور آپ کا قدم مبارک جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھسٹ رہا ہے اور لائن بن رہی. آپ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منتقل ہو گئے. یہ ماہ ربیع الاول ہے اور ماہ ربیع الاول کا یہ پہلا عشرہ شروع ہے. آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے 5 دن پہلے بدھ کا دن تھا. بخار اتنا تیز ہو گیا کہ آپ پر غشی طاری ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا ہوش آیا تو آپ نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو. آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا. آپ کی حدیث بھی ہے الہما من فیء جہنم ابردوا بالماء. یہ بخار جو ہے یہ جہنم کی تپش میں سے ہے, اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو. تو یہ پوچھ لینا چاہیے ماہر حکیم سے, اگر وہ آپ کو کہے کہ اس بچے کو یا بیمار کو نہلا دو تو اس کو خوب نہلانا چاہیے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنا تیز بخار ہے کہ غشی طاری ہو رہی ہے اور آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر پانی ڈالو. آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا تو آپ تھوڑا سا سنبھلے, آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ منبر پر بیٹھ گئے. پٹی آپ کے سر پر باندھی ہوئی ہے. آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے اندر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو تباہ و برباد کر دے. انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, پوجا گاہ بنا لیا. تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. صحیح بخاری شریف کی پہلی جلد کی 62 نمبر حدیث ہے. پھر اپنے آپ کو آپ نے پیش کیا اور آپ نے فرمایا مجھ سے کسی نے بدلہ لینا ہو تو بدلہ لے لے, اگر کسی کا قرض میرے ذمے ہے تو مجھ سے قرض لے لے. صرف ایک بندے نے کہا جی کہ میں نے 3 درہم لینے ہیں آپ سے. آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو 3 درہم دے دو. پھر آپ نے انصار کے بارے میں وصیت فرمائی, کہا کہ یہ انصار میرے قلب و جگر ہیں, انہوں نے اپنی ساری ذمہ داری بڑے اچھے طریقے سے ادا کی ہے اور تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان سے درگزر کرنا. پھر آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے اور اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا کہ اگر تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا کا جو تو چاہتا ہے ہم تجھے وہ دے دیتے ہیں, اور اگر تو آخرت کو پسند کرتا ہے تو آخرت میں اللہ کے پاس جو ہے وہ تمہیں عطا کر دیتے ہیں. تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے. سارے صحابہ بیٹھے تھے تو جب اتنی بات سنی تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا, اللہ کے پیغمبر آپ کے اوپر ہماری مائیں اور ہمارے باپ قربان ہو جائیں, اور رو رہے ہیں. فعجبنا لہ, صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی یہ حالت دیکھ کر بڑا تعجب کیا. فقال الناس, لوگ کہنے لگے انظروا الی ھذا الشیخ, اس بابے کو دیکھو نا یہ رو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے. لیکن چند دنوں کے بعد ہمیں معلوم ہوا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر, جس بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا وہ بندہ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے. ہمیں نہیں پتا چلا. وکان ابو بکر اعلمنا, ابو بکر صدیق ہم میں سے سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ سمجھدار تھے, وہ اس بات کو سمجھ گئے اس لیے وہ رو رہے تھے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. پھر آپ نے فرمایا مجھ پر اپنے مال کے ذریعے مدد کرنے اور اپنی رفاقت
میرا ساتھ دینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو میرے اوپر احسانات ہیں وہ ابو بکر صدیق کے احسانات ہیں۔ مسجد نبی میں کھلنے والے سارے دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کا دن تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ آپ کی تیمارداری کے لیے آپ کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، یہ حدود حرم سے کوئی مشرک یہاں باقی نہ رہے، ان کو یہاں سے نکال دو۔ جس طرح باہر سے وفود آتے تھے تو میں ان کی عزت کرتا تھا، اسی طریقے سے ان وفود کی عزت کرنا، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، لشکر اسامہ جو میں نے تیار کیا ہے اس کو ضرور روانہ کرنا، اور نماز کی اور اپنے غلاموں کی حفاظت کرنا، نماز کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک نمازیں اللہ کے نبی علیہ السلام خود پڑھاتے رہے۔ جمعرات کی مغرب کی نماز آپ نے خود پڑھائی، عشاء کے وقت آپ نے فرمایا مجھے وضو کرواؤ، وضو کروایا، اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی۔ صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ آقا جی تشریف لائیں، عشاء کی نماز پڑھائیں۔ کافی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو پوچھا نماز پڑھ لی ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آقا جی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے وضو کرواؤ، وضو کیا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، بالآخر آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ انہوں نے نماز پڑھا دی۔ آپ کی زندگی کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے 1 دن پہلے اتوار والے دن طبیعت کچھ سنبھلی، 2 آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، محسوس ہوا تو پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے اشارہ کیا پیچھے نہ ہٹنے کا، آپ کو لا کر ان کی دائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ اس دن آپ نے اپنے نماز سے فارغ ہو کر اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ 7 دینار اس وقت آپ کے پاس گھر میں تھے، وہ صدقہ کر دیے۔ تلواریں، ہتھیار، جنگی ہتھیار، زریں، تلواریں اور خود اور جو ڈھال ہے، جو سامان تھا، یہ مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ گھر میں کچھ نہیں، رات کو چراغ جلانے کے لیے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمسائی سے ادھار تیل لیا۔ یہ نبی کا گھر ہے۔ حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کا پردہ تھوڑا سا سرکا، آپ نے دیکھا جماعت ہو رہی ہے، آپ مسکرائے۔ قریب تھا کہ ابو بکر نماز توڑ دیتے اور صحابہ آپ کی طرف لپک پڑتے، آپ نے فوراً روکا اور پردہ آگے کر دیا۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دن چڑھا، اشراق کے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، پاس بلا کر بیٹی کے کان کے اندر کوئی بات کہی تو بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ پھر بیٹی کو دلاسا دیا اور پھر کان میں کچھ بات کہی تو رونے سے چپ ہو گئی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو محترم بھائیو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ امہات المومنین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تھا بابا نے تمہیں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا پہلے بابا نے مجھے کہا کہ میں یہاں سے دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں نے رونا شروع کر دیا اور پھر کہا سب سے پہلے میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تو پھر میرے آنسو تھم گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید تکلیف میں تھے،
شدید تکلیف میں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی بار بار کربا اباہو، ہائے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹی لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ تیرے بابا کی آپ ایک تکلیف ہے. آپ نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، ان سے پیار کیا، ازواج مطہرات کو وعظ و نصیحت کی. پانی کا پیالہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے اندر آپ اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں، بار بار اپنے چہرے کے اوپر ڈالتے ہیں، لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھ رہی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ جو خیبر کے اندر ایک یہودیہ نے میری دعوت کی تھی اور اس کھانے کے اندر زہر ملایا تھا، میں نے وہ کھانا کھا لیا تھا، اس زہر کی تکلیف اب مجھے محسوس ہو رہی ہے اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری شہرت کٹ رہی ہے. پھر نزا کا عالم شروع ہو گیا، آخری ہٹکورے اور آخری سانس جو ہے وہ مشکل سے نکل رہے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا سر ہے اور آپ نے کیا دیکھا، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک ہے. تو آپ بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں، تو میں نے فوراً وہ مسواک لی اور اپنے دانتوں سے اچھی طرح سے اسے چبا کر کے آپ کو دیا. آپ نے وہ مسواک کی اور مسواک کرنے کے بعد آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے ہیں اور آپ کچھ پڑھ رہے ہیں. تو میں نے آپ کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کو کیا تو آواز آ رہی تھی مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مجھے بھی اعلیٰ ملا دے. پھر آپ نے اپنا ہاتھ ایسے بلند کیا اور آپ فرما رہے تھے اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ. اور آپ کا ہاتھ تیسری دفعہ نیچے آ گیا اور آپ کی جسد سے آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. اللہ اکبر کبیرہ. فلما مات، جب اللہ کے سونے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، قالت فاطمہ یا ابتاہ عذاب ربا ودعاہ یا ابتاہ من جنت الفردوس ماوا یا ابتاہ الى جبرائیل انعا. اے ابا جان، آپ نے اپنے رب کے حکم کو قبول کر لیا اور اللہ نے آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی فوتگی کا اعلان کر دیا. گود عائشہ میں نبی وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے. اے 12 ربیع الاول کیسا دیا تو نے فرات، تاجدار دو جہاں دنیا سے جا رہے ہیں، غمگین ہیں کون و مکان، فلک و شمس و قمر اشکبار، مگر ابلیس کے حواری جلوس اور خوشیاں منا رہے ہیں. میرے محترم پیارے بھائیوں، پتہ چلا جب صحابہ کے اوپر غم چھا گئے، ٹوٹ پڑے، ابو بکر صدیق کو جو ہے غمگین ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر جب دی، تلوار لے کر باہر آ گئے. جو یہ بات کہے گا اللہ کے سونے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. حواس اپنے کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر کسی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، ابو بکر صدیق آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، آپ کے چہرہ انور کو ایک چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، چادر پیچھے کی، آپ کے چہرہ مبارک کا بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو موت لکھی تھی وہ آج آ گئی ہے. باہر تشریف لائے، لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. آپ نے خطبہ شروع کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا.
خطبہ دینے کے بعد فرمایا من کان منکم یعبد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدن قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ یہ بات غور سے سن لو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے جتنے رسول آئے سارے کے سارے دنیا سے چلے گئے۔ اگر ان کو بھی موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے؟ جو کوئی اپنے دین سے پلٹ گیا اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ یہ آیت مبارکہ احد کے میدان میں اتری تھی، جب شیطان نے احد کے میدان میں خبر مشہور کی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے آئے کہ اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں تم ہتھیار کو پھینک رہے ہو، موتوا علی ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس راستے میں اللہ کے پیغمبر شہید ہوئے چلو تم بھی شہید ہو گو۔ صحابہ کرام نے دوبارہ پھر تلواریں پکڑی، پھر حملہ کیا، اور پھر ہاری ہوئی جنگ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح کے اندر تبدیل کر دیا۔ یہ آیت مبارکہ جب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، ابو بکر غش کھا کر گر پڑے، صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سب کو یقین ہو گیا آقا جی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سوموار کا دن تھا، 12 ربیع الاول کا دن تھا، یہ سارا دن اسی طرح گزر گیا۔ منگل کے دن آپ کو کپڑوں سمیت غسل فرمایا گیا۔ حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آزاد کردہ غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مل کر آقا جی کو غسل دیا، 3 سفید چادروں یمنی چادروں کے اندر آپ کو کفن دیا، اور اس کے بعد یہ تکرار ہوا کہ آپ کو جنت البقیع کے اندر آپ کو اللہ کی سپرد کیا جائے یا جنت المعلا کے اندر آپ کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آقا جی سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کا نبی جس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کی روح کو قبض فرماتے ہیں ان کے جسم کو وہیں اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ آپ کے جسم مبارک کو اس جگہ سے تھوڑا سا سائڈ پہ کیا گیا اور وہاں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی اور آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا گیا۔ اور جنازے کے لیے کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا اس قابل کہ میں آگے ہو کر کے جو ہے امامت کرواؤں، کیونکہ ابھی تو مسلمانوں کا خلیفہ کوئی نہیں بنا۔ 10 20 صحابہ اندر داخل ہوتے اور جنازے کی دعائیں پڑھتے باہر نکلتے جاتے۔ تو یہ منگل کا سارا دن گزر گیا۔ بدھ کی رات کو جو ہے نا پھر آپ کو اللہ کے سپرد کیا گیا۔ فلما دفنا قالت فاطمہ، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جن کو آپ اپنے جگر کا ٹکڑا کہتے تھے، جن کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، وہ کہنے لگی یا انس اطابت انفسکم ان تحسنوا علی رسول اللہ السلام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، انس تمہارا کیسے دل کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے اوپر مٹی ڈالنے کے لیے۔ آج ہمارے اوپر اتنے غم ٹوٹے ہیں، اگر یہ غم راتوں پہ دنوں پہ پڑ جائیں تو وہ دن راتیں بن جائیں۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں، کبھی کسی نے ان کے ہونٹوں پہ پھر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، مجھے سمجھ نہیں آتا یہ سانو کالے چاہ چڑے نے، ایک کالیاں خوشیاں چڑیاں نے، ایک کالے بھنگڑے پا رہے ہیں،
میرے بھائیو رات کی سیرن ہو رہی ہے، کوئی ڈھول دی تاب کے رسد کر رہا ہے اور کوئی جناب بھنگڑے پا رہا ہے، کوئی جلوس کٹ رہا ہے، تو حیا کرو، کوئی شرم کرو، کوئی دیکھو یہ دن کون سا ہے؟ اس دن میں اس دنیا کا سب سے بڑا سانحہ واقعہ رونما ہوا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اس 12 ربیع الاول کو جو واقعہ اس دنیا میں رونما ہوا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ اور تمہیں کوئی شرم و حیا نہیں آ رہا؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم یہ ایک حقیقت ہے جس کو چھپا لیا گیا اور لوگوں کو ایک فتنے کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ اور میرے بھائیوں، لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 600 سال بعد ایک بدبخت جو ہے عیاش بادشاہ الملک المعظم مظفر الدین اربل نے یہ بدعت شروع کی، اور شیطان کو سب سے بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان بدعت ثواب سمجھ کر کرتا ہے، پھر شیطان خوش ہوتا ہے کہ اب اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ بھنگڑا ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ کمکمے جڑیاں ثواب سمجھ کے لگا رہا ہے، وہ تو ڈھول ثواب سمجھ کے جو ہے بجا رہا ہے، وہ تو فائرن ثواب سمجھ کے کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پھر ایسے ایسے واقعات کیک بنائے جاتے ہیں منوں ٹنوں کے، درود شریف اوپر لکھا جاتا ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کا نام لکھا جاتا ہے، اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کو میرے بھائیوں چھری سے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو کھایا جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، تحریر لکھی جا رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تحریر لکھنے کا۔ اوپر لکھا گیا یہ تحریر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ قریش مکہ نے کہا ہم نہیں مانتے اس تحریر کو، کاٹو اس کو کاٹو، ہم تو محمد رسول اللہ مانتے نہیں، یہی تو جھگڑا ہے، اگر مان لیا تو پھر جھگڑا کیا، کاٹو اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا علی اس کو کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا جی میری یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کا میں نام کاٹوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو اپنے ہاتھ سے آپ نے کاٹا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو صحابہ نے جرت نہیں کی، آج وہ نام لکھا جاتا ہے، کلمہ لکھا جاتا ہے، درود لکھا جاتا ہے، اس کو پھر چھریوں سے کاٹا جاتا ہے، اس کو کھایا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، کس کی رسم منا رہے ہو؟ کس کی؟ اور یہ سالگرہ ہندوؤں کی رسم ہے، اور عیسائیوں کی رسم ہے، وہ یہ یہودیوں کی رسم ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے عیسائیوں نے منانا شروع کیا، ان کو دیکھ کر تم نے شروع کر لیا، اور کس کی رسم منا رہے ہو؟ یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام کا عمل نہیں ہے، صالحین کا عمل نہیں ہے، ائمہ اکرام کا عمل نہیں ہے، اللہ کے نیک بندوں کا عمل نہیں ہے۔ یہ 600 سال بعد میں ایک عیاش بادشاہ نے میرے بھائی اس بدعت کو جاری کیا، پھر میرے بھائیوں مولویوں کو خریدا، مولویوں کو پیسے دیے، پھر میرے بھائیوں ان سے یہ بدعت کروانا شروع کی، اور سال بعد میرے بھائیوں یہ جو بدعت ہے اس کو آگے جاری کر دیا گیا، اور دن بدن ان کو بڑھایا جا رہا ہے، باقاعدہ میرے بھائیوں پیچھے سے اس کی پوری سپورٹ کی جاتی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے مسلمانوں کو سمجھنا ہے، مسلمانوں کو سمجھنا ہے دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، ہمیں حکم کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 63 مرتبہ یہ دن آیا ہے، اور میرے بھائیوں پھر آپ کی نبوت کے 23 سال کے اندر تو یہ آیا ہی ہے نا، نہ اپنی نبوت سے پہلے آپ نے اپنا یہ دن منایا، نہ اپنی نبوت کے بعد اپنا یہ دن منایا۔ تو یہ سالگرہ منانا جو ہے، برتھ ڈے منانا جو ہے میرے بھائیوں، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی رسم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امر جاہلیتی تحت قدمیہ موضوع، میں جاہلیت کی ساری رسموں کو، ہندوؤں یہودیوں کی ساری رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے راؤنڈ کر جا رہا ہوں۔ میری امت کے لوگوں سن لو، تم نے ان کی رسم کو ادا نہیں کرنا،
من تشبہ بقوم فہو منہ، اگر تم ان کی رسموں کو اپناؤ گے کل قیامت کو تمہیں انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا جن کی تم مشابہت اختیار کرو۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کدھر جا رہے ہیں؟ کس نے گمراہ کر دیا ہم کو صراط مستقیم سے؟ آقا جی فرما کے گئے میرے بھائیو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میری سنت ہے، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میں یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد میں جو میرے امتی آئیں گے اختلافات بہت زیادہ پائیں گے۔ اختلافات کے دور میں کامیاب کون ہوگا؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا بالنواجذ، تم میری سنت کو، میرے صحابہ اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے اپنے داڑوں سے پکڑ لینا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین کے اندر جو نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں ان کو چھوڑ دینا۔ آپ نے اس وقت فرما دیا چھوڑ دینا، یہ بدعت گمراہی ہے، یہ گمراہی تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 600 سال بعد ایجاد کرنے والی بدعت کے دلائل آج مولوی قرآن و سنت سے دے رہا ہے، اور جس کی ایجاد 600 سال بعد ہے اس کے دلائل قرآن و سنت میں کیسے آ گئے؟ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور میرے بھائیوں ایک چیز کو ایجاد کر لیا دین میں، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ قرآن و سنت سے اس کے دلائل نہ اس قرآن کی سمجھ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کو آئی، نہ صحابہ کو آئی۔ آج کے مولوی کو ان آیتوں کی سمجھ آ گئی کہ اللہ نے کہا تھا میں نے فضل کیا ہے خوشیاں مناؤ، تو اس وقت اللہ کے چھوڑے پیغمبر اور صحابہ کو نہ پتا چلا خوشی کے اوپر جو ہے فضل کے اوپر خوشیاں ہم نے کیسے منانی ہیں۔ اور میرے بھائیوں اس لیے ہم نے سمجھنا ہے اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اس بات میں کوئی شک نہیں ان کے دل کے اندر محبت ہے، چاہت ہے، الفت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا چاہتے ہیں، پیار محبت سے منانا چاہتے ہیں۔ دل کے اندر میرے بھائیوں شوق ہے کہ میں اپنے پتر کے لڈو تقسیم کرتا ہوں، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو میں اس کی سالگرہ مناتا ہوں، اللہ کے سونے پیغمبر کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ جذبات ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں جو میں مناتا ہوں وہ کس کی اجازت سے مناتا ہوں؟ وہ بھی تو میں رسم پوری کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں عیسائیوں کی برتھ ڈے کی جو میں اپنے بچے کی منا رہا ہوں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تیرے جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس جذبات کو ہم نے ادا سنت کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں، نہ کسی عیسائی یہودی کی مرضی کے مطابق کرنا ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر کے گھر کے اندر 3 صحابی تشریف لاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ ان کا ہم فلاں صحابی ہیں۔ کیا بات ہے آقا جی سے ملاقات کرنی؟ وہ تو گھر میں تشریف فرما نہیں ہے، کیا کہنا تھا تم نے؟ کچھ پیغام ہو تو بتاؤ۔ صحیح بخاری شریف کے اندر کے واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگے جی کہ ہم نے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کہا عبادت کی تو مجھے پتا ہے، میں بتا دیتی ہوں۔ آپ رات کو سوتے ہیں، اٹھ کر آدھی رات کے بعد آپ نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، آپ کبھی نفلی روزہ رکھ لیتے ہیں، کبھی نہیں بھی رکھتے۔ باقی آپ نے شادیاں کی ہیں، شادیوں کے آپ سارے ان کے اخراجات، ان کے حقوق سارے پورے کرتے ہیں۔ اچھا وہ تینوں وہاں کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہاں آقا جی اور کہاں ہم؟ آقا جی تو مغفور ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، ہم تو گنہگار ہیں۔ ایک کہنے لگا جی میں تو شادی نہیں کراؤں گا، کیونکہ شادی کے بعد بندہ بیوی بچوں میں مصروف ہو جاتا ہے، عبادت نہیں ہوتی، تو میں شادی نہیں کرواؤں گا اللہ کی عبادت کے لیے۔ بتاؤ میرے بھائیوں یہ جذبہ اچھا ہے یا برا ہے؟ کتنا بڑا جذبہ ہے، شادی نہیں کرواؤں گا اللہ کی عبادت کے لیے۔ کام بھی اچھا ہے، جذبہ بھی بڑا بلند ہے۔ دوسرا کہنے لگا جی کہ میں نا روزوں کے اوپر روزے رکھتا چلا جاؤں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا، روزانہ ہی۔ آپ تو کبھی چھوڑ بھی دیتے، میں روزانہ رکھوں گا۔ کتنا جذبہ بلند ہے، روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ تیسرا کہنے لگا جی کہ میں ساری رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ساری رات قیام کروں گا، قیام روزانہ ساری رات کروں گا۔ وہ چلے گئے، آقا جی گھر تشریف لائے
تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا اس طرح 3 صحابی آئے تھے، مجھ سے آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھا، میں نے بتایا تو انہوں نے جہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں کی۔ آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو جمع کر لیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد خطبے کے دوران میں فرمایا کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا۔ میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کر نفل بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، میری سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کام برے تھے، اچھے کام تھے، جذبہ کتنا اچھا تھا، محبت تھی، پیار تھا، جذبہ تھا، اللہ کی رضا کو مقصود تھی میرے بھائیوں، لیکن اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، فرمایا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو کام جائز تھے، وہ تو سنت سے ثابت تھے، صرف آگے بڑھنے کا ہی جذبہ تھا، تو جو کام سرے سے شریعت میں ہو ہی نہ، وہ جذبہ کتنا مرضی بلند ہو میرے بھائیوں، سنت سے ثابت نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول و منظور نہیں۔ میرے اللہ کی چاہت یہی چاہت ہے کہ میرے بندے میرے پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت اور ان کے حکم کے مطابق عمل کریں، وہی کام اللہ کے ہاں قبول و منظور ہوگا جس پر اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت کی مہر ہوگی۔ آپ بہترین کاغذ لیں، مہنگا ترین کاغذ، اور اس کے اوپر 5000 کے نوٹ کی بہترین پرنٹنگ کروائیں، اور پکی پرنٹنگ، پکے رنگ کے ساتھ پرنٹنگ کروائیں، اور پھر اس کے بعد اس کو لیمینیشن کر لیں، کھڑکتا ہوا نوٹ لے کر بازار میں جائیں، 5000 کا نوٹ دیں، آپ دکان کے اوپر اس کا سودا لیں، کوئی بندہ جو تو ہوگا آپ کا خیر کا وہ تو آپ کو سمجھا دے گا، لیکن دوسرا چپکے سے فون کرے گا اور آپ کو پکڑوائے گا۔ آپ اس کو کہیں وہ بھائی یہ تو عام جو نوٹ 5000 کا ہے اس سے اس کا کاغذ مہنگا ہے، اس کی پرنٹنگ اچھی ہے، اس کا رنگ پکا ہے، اس کا رنگ تو اتر جاتا ہے کسانے سے، یہ اترتا بھی نہیں، اور اس کی میں لیمینیشن کروایا ہوا ہے، دیکھ لو اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں۔ وہ کہے گا بھائی سب کچھ تمہاری بات ٹھیک ہے، سب کچھ بڑا اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اولا ہے، بہترین ہے، خوبصورت ہے، پکا ٹھکا ہے، بیت دولت آف پاکستان کی مہر نہیں ہے، اس لیے 420 کا پرچہ ہوگا، تجھے اندر تو نہ دیا جائے گا، جا گھر کو چلا جا۔ اور میرے بھائیوں جتنا مرضی پیارا ہو عمل، کمکمے لگائے، جھنڈیاں لگائیں، میرے بھائیوں جو ہے بھنگڑا ڈالا اور جو ہے ڈھول کی تاب کے اوپر رقص کیا، جتنا مرضی کیا، مٹھیائیاں تقسیم کی، جناب کپڑے بدلے، شریلیاں بانٹی، دیگیں بانٹی، جناب دیکھ لو میں نے کیا کیا، اور بھائی سب کچھ کیا، اللہ تعالیٰ تیرے جذبات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سارے عمل کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا اللہ کے دربار میں، یہ نہیں چلے گا، تو میرے بھائیو اللہ کے دربار میں اللہ کی قسم وہی عمل چلے گا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہوگی۔ تو میرے بھائیو اس لیے ہم نے ان باتوں کو سمجھنا ہے، بڑے پیار سے محبت سے اپنے بھائیوں کو بات سمجھانی ہے۔ ہم مولوی ان کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، ان کے اندر محبت ہے آقا جی کی، اللہ کی قسم اگر ہم ان کی محبت کو ادھر موڑ دیتے، لو بھی اس دفعہ ربیع الاول کے آقا جی کی آمد کی خوشی میں، آپ کے میلاد کی خوشی میں ہم نے جو ہے نا سب نے آپ کی سنت چہرے پہ سجانی ہے، داڑھی نہیں بنانی بھی، سارے مولوی کہتے بھی آپ یہ دنیا کو ہم نے کہنا، سب کے چہروں پہ داڑھیاں سج جاتی، ایک سنت پہ اگلے ساتھ دوسری سنت، اگلے ساتھ تیسری سنت، اور میرے بھائیوں یہ سارے کا ساری مسلمان جو ہے وہ سنتوں سے بھر جاتے ہیں، سنتوں سے بھر جاتے ہیں۔ ہم نے ان کے جذبات سے کھیلا، ہم مولویوں نے، ہم نے ان کو میرے بھائیوں بدعت کے اوپر لگا دیا اور سنتوں ان سے سنتے چھین لی۔ میرے بھائیوں اس لیے معذرت کے ساتھ یہ چند باتیں میں نے جو آپ کو سمجھائی ہیں، یہ اس لیے سمجھائی ہیں کہ ایک اندر کٹن ہے، ایک درد ہے، ایک جذبہ ہے، ایک دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ رہے ہیں، اور یہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے یہ کون سا دن ہے؟ اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ، کائنات کا سب سے
سے بڑا واقعہ اس دن ہوا صحابہ کے اوپر غم چھا گئے، آپ کے خاندان کے اوپر غم چھا گئے، آقا بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور میرے بھائیوں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ پریشان، حضرت بلال نے اذان دینا چھوڑ دی، بڑے کرنے دیے۔ صحابہ نے بلال اذان سنا دو، کہتے نہیں، پہلے اذان دیتا تھا آقا جی سامنے ہوتے تھے، اب میں اذان دوں گا آقا سامنے۔ ایک دن بڑا ہی اصرار کیا تو کھڑا کر دیا اذان کے لیے، اذان شروع کر دی حضرت بلال، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد۔ یہ زبان پر تھا اور گش کھا کر کے کہتے ہیں کہ آنکھیں دیکھنے والی نہیں، اور بتا بلال کی آنکھ بھی دیکھنے والی نہیں تھی، بتا امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آنکھ دیکھنے والی نہیں تھی، بتا صحابہ کی آنکھ بھی دیکھنے والی نہیں تھی۔ کچھ شرم کر یار، کیسی بات کرتا ہے، کیوں ایسی بات کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، آئندہ سے انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کا مضمون شروع کریں گے آئندہ خطبے سے۔ بھائیوں سے گزارش ہے وقت سے تشریف لایا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی، سنت کے مطابق کہنے کی، سنت کے مطابق سننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔